شروع سے۔ دوستوں ساتھیوں، میں آج آپ کے ساتھ اس عنوان سے بات کروں گا کہ جو شاید آپ کو چونکا بھی دے، کہ بہت ساروں کو اچھا لگے گا، کسی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن اس میں دیکھیں سچائی کتنی ہے، بس سچائی ڈھونڈے۔ تو نشچر نے بھی کہا ہے کہ سچائی ڈھونڈنے کے لیے تحقیق چاہیے، اور تحقیق اتنی لمبی نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان میں ماشاء اللہ ہے، پاکستان کا امریکہ نے سامراج نے جس طرح بیڑا غرق کیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو آج اس کا عنوان میں نے رکھا ہے کہ عمران خان کے دور کی غربت کو بحال کر دو، غربت کو بحال کر دو تو از خود ہی عوام کو ریلیف مل جائے گا۔ اب اس کے معنی تو آپ سمجھ کے ہوں گے کہ آج 272 روپے کا جو لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، یا میرا آج ڈرائیور جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کل میں صبح دکان پہ لائن میں لگا رہا اور ایک من بوری آٹے کی آئی، اور اس نے کہا 2 کلو لوگے تو سب کو مل جائے گا، اگر افراتفری کرو گے تو کسی کو نہیں ملے گا۔ تو 2 کلو آٹا لیا 130 روپے کا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جتنے مالز ہیں بڑے بڑے، ان میں تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں تھیالوں کے، بڑے خوبصورت تھیالے ہیں، اشرفی کے بھی ہیں، باہر کے ملکوں کے بھی ہیں، وہاں تو آٹے کی قلت نہیں ہے۔ یہ تو غریبوں کے لیے آٹے کی قلت پیدا کی گئی ہے، تاکہ غریب جو ہے وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ بات کر سکے، وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے۔ اس کو تو پہلے اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو گٹر کی زندگی ہے کم از کم اس کو تو صحیح گزارنے دو، اس سے تو میں اعتراض نہیں ہے، لیکن آٹا بھی نہ ملے گا، اور گھی جو ہے وہ بھی جعلی گھی، جس کو پروسیس نہیں کیا جاتا اور جو ڈائریکٹ آتا ہے باہر سے، اور اس کو کھلا دیا جاتا ہے، اور اس سے کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے کی بغل اس وقت جو تھا، تو اس نے یہ انڈسٹریلائزیشن کا تو اس کو پتا تھا کہ 3-4 سال میں نے حکومت کرنی ہے، اس سے زیادہ تو مجھے انہوں نے کرنے نہیں دینی، کیونکہ جو فوج کی حالت تھی، کیونکہ وہ کسی ایسے آدمی کو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرنے دیں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ بات کرے۔ تو یہ تو مشہور تھا کہ یہ تو کسی کی سنتا نہیں ہے، یہ تو اپنی بات کرتا ہے، اور یہ بے ایمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو کرپٹ نظام ہے، اس کو ہلا دے گا تو بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، کیونکہ اس نظام کے پیچھے، اس کی پشت پر سامراج ہے، امریکہ ہے۔ امریکہ نے اتنے ڈالر لگائے ہیں، کس کو ملے ہیں وہ الگ بات ہے۔ یا افغان جنگ جو ہے وہ اس کے لیے لڑ کے ہم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے۔ 80,000 فوجی اور سویلین جو ہے وہ یہ سنتے رہتے ہیں نا، وہ شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کے طاقتور حلقوں نے ڈالر لیے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کے رینچز باہر میں ہیں، ان کی دولتیں باہر ہیں، تو ان کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے تو پھر ہمارا گزارا مشکل ہے، اور یہ ملک کا چلنا، اس نظام کا چلنا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو چلا ہی کے ہم امریکہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اور امریکہ ہمیں کچھ نہ کچھ راتب دیتا رہے گا اور ہم کھاتے رہیں گے، اور وہ چلتا رہے گا۔ جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی 4.25 سال حکومت رہے گی۔ کیا یہ 75 سال میں یہ جو ابتدا ہوئی ہے، یہ بھی عمران خان نے کی ہے، جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا وہ؟ تو پانی پت کی لڑائی بھی اسی نے کرائی ہے۔ یعنی کوئی جواب ان کے پاس یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کریں کہ عمران خان اب گھڑی، بھائی توشہ خانہ گھڑی کی تم بات کر رہے ہو، تو وہ تو آپ کے دوسرے جو نالائق ترین لوگ ہیں، اور وہ جو فوجی ہیں، جو مارشل ہیں، ان کے لائن
پوری، یعنی یہ تو ٹی وی پہ بھی آ گیا ہے، ان کی فہرستیں آ گئی ہیں، انہوں نے تو سینکڑوں کے حساب سے تحفے لیے. تو یہ ایک گھڑی کے پیچھے، اور پھر خانہ کعبہ، آپ تقدس، یعنی آپ شراب پیتے ہیں، آپ زنا کرتے ہیں، آپ ہر کام کرتے ہیں. آپ نے یہاں پہ ہیرا منڈی چلائی ہوئی ہے، آپ نے ساری چیزیں کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن آپ اس مقدس مقام کو اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ توشہ خانہ، ویسے نہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ضیاء الحق نے وہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، اس نے نہیں کرایا. اپنا نواز شریف نے جو کچھ کہا وہاں پہ بیٹھ کے، وہ اس نے نہیں کہا. مجھے تو حیرت ہے کہ ان کے منہ کالے کیوں نہیں ہو جاتے. اسحاق ڈار سے پہلے یہاں مفتی کو لے آئے کہ بھائی تو فیصلے کر، بعد میں اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیں گے، اور پھر سقراط کو وہاں سے لے آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں شوکت عزیز نے، ضیاء الحق نے، مشرف نے، کہتے ہیں جی بڑی زبردست اکانومی تھی. او بھائی، آپ نے این آر او دے کر 8,000 مقدمے معاف کر دیے، اور انہوں نے جو کرپشن کی وہ ختم کر دی آپ نے. اور آپ نے کہا کہ میں نے بڑا، یہ بات الگ ہے کہ آپ نے لکھنؤ میں جا کے، انڈیا میں جا کے ہندوستان کے صحافیوں کی ایسی تیسی کر دی. وہ تو باتیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت جو آئی ہے، اس کا یہ دعویٰ تھا، اور یہ بلاول بھٹو اور احسن اقبال جو ہے، جو ان کا سقراط ہے، سو کارڈ، اور سقراط کا نام بھی سقراط کی بے عزتی ہے. وہ دونوں نے کہا تھا، اس سے صحافیوں نے پوچھا تھا، صحافیوں نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ کی تیاری ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے عمران خان نے، جبکہ اس کے زمانے میں، اس کے دور میں جو غربت کا حال تھا وہ اس سے کہیں کم تھا، کیونکہ 6% سے وہ نکل رہے تھے آگے. پھر انہوں نے صحت کارڈ بھی چلا دیا، پھر انہوں نے 4 فصلیں بھی اچھی کر دیں، پھر وہ یونائٹڈ نیشن میں اس نے ایسی تقریر کی کہ وہ ساری دنیا نے اس کی تعریف کی. تو میرا کہنے کا یہ ہے کہ غربت عمران خان کے زمانے کی بحال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حکومت پہ قبضہ ہوا، اسی جعلی اسمبلی کو ایک اسمبلی بنا لی، اور وہی حکومت ہے، وہی اسمبلی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی مرضی کی ترامیم بھی کی. اس میں ترامیم کی جو اپنے ہی 1100 ارب روپیہ معاف کر دیا، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں. عوام کے لیے تو آٹا بھی نہیں، دال بھی نہیں، چاول بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، گھی بھی نہیں، پیٹرول بھی نہیں. اور اس قدر بے دردی سے آئی ایم ایف نے دیکھا کہ بھائی ان کو تو کہا بیٹھو، یہ لیٹ کے ہیں مفتا صاحب، اور یہ جو باہر سے آئے ہیں، پہلے تو انہوں نے بڑی ان کو دھمکی ومکی دی، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور غلطی کی. دیکھیے غلطی کیا کی ہے. یہ اکنامکس ہے، اور اکنامکس بھی وہ ہے جو جعلی اکنامکس ہے، جو مارکسزم نہیں ہے، کہ جو عوام کی بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ اشرافیہ جو ہے، جس کی گرفت میں پورا پاکستان ہے، آپ خود اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں روتے ہیں کرنسی نہیں ہے، اور سب لوگوں کو پتہ ہے، جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ لیفٹ کے ہوں، رائٹ کے تو چھوڑو، جو بھی ہوں، وہ لوگ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پیسہ کس کے پاس ہے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کرپشن کس نے کیا ہے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے 75 سال پاکستان کس طرح چلا ہے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے لیفٹ کے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کیا گزری، پنڈی کیس کے بعد ان کے پاس کیا گزری، ان کو آگے کیوں نہیں آنے دیا، امریکہ نے ان کے اوپر کیا کیا تماشے کیے، ان کے آپس کی تضادات کیا تھے، ان کے آپس کے 1.5 کی مسجد کیا تھی. اگر یہ لوگ عقل سے کام لیتے، ذہانت سے کام لیتے، وہ بڑے ذہین لوگ تھے، لیکن یہ لوگ آپس میں ان کا اتفاق نہیں تھا. یہ سارا جو ہے عمران خان کی زمانے کی جو غربت تھی، اس کے دور کی جو غربت تھی، اس سے پہلے کے تماشے ہیں، کہ جس میں آپ نے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں جب بچہ تھا
دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، اس وقت 10 روپے من آٹا تھا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 روپے من جو آٹا ہے یہ برکت تھی، اس وقت پیسے میں برکت تھی۔ پیسہ تو وہی ظالمانہ نظام سامراج کا تھا، وہی سود کا تھا۔ ان بے عقلوں کو، ان جاہلوں کو، جس کے لیے یہ ٹھیک ہو رہا ان کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں، یہ بالکل درست ہو رہا ان کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت برکت تھی۔ برکت نہیں تھی، وہ تفریط زر تھا۔ اس وقت ایک نظام جو 1945 کی جنگ بند ہونے کے بعد، جس میں 8 کروڑ آدمی مارا گیا، اس جنگ کے بعد یہ جو عالمی بینک بریٹن ووڈ نے بنایا، عالمی بینک اور IMF، اس کے تحت جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ جتنے کرنسی آپ نے ایشو کرنی ہے اس کے پیچھے سونا ہونا چاہیے۔ اب جب سونا آپ کے پاس کم ہے تو نوٹ بھی آپ کم جاری کریں گے۔ جتنے نوٹ کم اور آپ کی پروڈکشن زیادہ۔ اب چیزیں زیادہ ہوں اور نوٹ کم ہوں تو نوٹ کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ اس لیے نوٹ کی ویلیو یہ تھی کہ 10 روپے من آٹا، اس لیے کہ نوٹ بڑے کم تھے، جتنا سونا تھا اتنا وہ تھا۔ آپ کا سونا کم تھا تو آپ کے نوٹ کی قیمت بھی جو ہے وہ کم تھی، چیزوں کی قیمت وہ 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 وہ, وہ اس کو تعین کرتی تھی یہ کہ آپ کی نوٹ کی ویلیو۔ اب نوٹ کی ویلیو یہ تھی کہ نوٹ کی قیمت انہوں نے قریباً سے 5 روپے بلکہ 4.5 روپے ڈالر کی قیمت تھی، $1 ملتا تھا۔ یہ جان بوجھ کے امریکہ نے رکھا تھا اس کو۔ یہاں تو نالائق ترین لوگ، غلام محمد کیا، اسکندر مرزا کیا، اور اس سے پہلے جنرل ایوب کیا، اس سے پہلے نہیں بعد میں، یہ سارے لوگ جو تھے یہ اس کالونیزم کا حصہ تھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو لا کے وہاں رکھ دیا، آؤ تم کرو، حکومت کرو، اور جس طرح ہم کہیں اس طرح کرو۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ سارا میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان کے دور کی جو غربت ہے اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ غربت جو عمران خان کے دور کی تھی، یہ اسی کا ارتقا ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے جو یہاں تک پہنچا۔ اور اس کے بعد جو باقی سکرات و بکرات آئے، نواز شریف اور زرداری، کون نہیں جانتا، منافق ہیں جو عمرانڈو کرتے رہتے ہیں، وہ منافق ترین لوگ ہیں۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے اور پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے مستقبل میں بچے یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں جن کو موقع ملتا ہے۔ ابھی دیکھیں کتنے بچے مر گئے آپ کے اٹلی جاتے ہوئے۔ لوگ اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، لیکن عقل جو ہے نہ لیفٹ کو نہیں آئی۔ لیفٹ کو اتنا مارا پیٹا گیا، ان کے پرخلوص لوگوں کا ستیہ ناش ہوا، ان کے دوسرے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو کام کرنے نہیں دیا، لیکن انہوں نے آپس میں تضاد بڑا تھا، آپس میں 1.5 تھے، اور آپ تو بایاں بازو بھائی انگلی ہے، وہ ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، اور کوئی لائق ہے ہی نہیں ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے، کسی کو اکنامکس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اکنامکس کے سوالات پہ بیٹھ کے بات کریں مجھ سے، ٹی وی پہ تو بات نہیں ہو سکتی، اسی پہ کر لیں وی لاگ پہ۔ یہ اس قدر نالائق لوگ ہیں کہ یہ اندازہ کریں کہ ساگرار نے اس پہ نہیں بولتے، زرداری پہ نہیں بولتے، فوج پہ نہیں بولتے، میں نے آج تک نہیں دیکھا فوج پہ بولتے ہوئے ان کو۔ لیفٹ کے اتنے لوگ ہیں، یہ صرف عمران خان 4 سال کی حکومت میں، یعنی 4 سال ہوئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، باقی پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت، باقی بڑے شریف لوگوں کے پاس تھا، جنرل گریسی کے پاس تھا، اور وہ ہمارا گورنر جنرل تھا، اور اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل بنا۔ مولوی تمیز الدین کے ساتھ کیا ہوا، منیر جج کے نے کیا کیا، نظریہ ضرورت کیسے آیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس کا سارا بوجھ جو آ کے آج پڑا ہے عمران خان کی غربت جو دور میں تھی اس پہ بھی پڑا، اور اس کے بعد جو ہے جو انہوں نے جان بوجھ کے، مثلا آج جو ہے جو مفتی نے کیا وہ تو کر دیا آپ کے سامنے ہے، جو ہو گیا، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سقراط کو بلایا وہاں سے، جو یہاں سے بھاگ کے گیا تھا، اس نے کہا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ڈالر تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ تو گالی کوئی نہیں،
ڈالر تو اسی انج کر رہا ٹھیک ہے، ڈالر تو انج ٹھیک کر رہا گے. آپ اندازہ کریں کہ اس نے بیوقوف آدمی نے، بیوقوف نہیں ہے، اس مفاد پرست اور اس کرپٹ آدمی نے، میں بیوقوف تو ہم ہیں، بیوقوف تو عوام ہے، یہ میں غلطی کر گیا وہ کہہ کے. اس نے کیا کیا؟ پہلی والی بات میں الگ کروں گا کہ وہ فکس جو ہے 100 روپیہ کر دیا تھا اس سے فکس. وہ فکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز فکس میں، آپ کی ریمیٹنسز کیوں آپ کی ریمیٹنسز نہیں آ رہی تھی؟ کیوں $17 بلین 16 بلین بینکوں کو پیسے دے کے پی آر آئی والے اسٹیٹ بینک کے لوگ کیوں یہ باہر سے اتنی کوشش کرتے تھے اور پیسے بڑے کم آتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر 100 روپے کا ڈالر اس زمانے میں جو پہلی مرتبہ یہ اس نے، اس دفعہ کی نہیں بات کر رہے، اس دفعہ تو اس نے بہت ہی زبردست قسم کی بلنڈر بھی کیے اور اس میں کمایا بھی. بلنڈر تو ہمارے نزدیک ہیں، وہ ان کے نزدیک تو وہ سکرات ہے وہ. تو وہ 100 روپیہ فکس کیا، تو اگر ان کو 120 روپے کا ملتا ہے مارکیٹ میں تو حوالے سے کیوں نہ بھیجے؟ وہ پاگل ہیں وہ. ان کو 20 روپے $1 پہ زیادہ مل رہا ہے تو وہ کریں کہ فکس میں تو 100 ہے. اچھا، وہ اس سے پھر یہ ہوا کہ جب آئی ایم ایف سے انہوں نے 23 مرتبہ گیا ہے، 23 مرتبہ آئی ایم ایف کے بعد. یہ لنگڑے لولے ہو جانے چاہیے تھے، یہ ختم ہو جانا چاہیے ملک، اور ہو گیا ہے کہ 23 مرتبہ. ایک مرتبہ چلے جاؤ، کیونکہ اس کا ایک ہی نسخہ ہوتا ہے، کسی ایک کو تو ٹھیک لگتا ہے، باقی مر جاتے ہیں سارے، ان کی اکانومی ڈیڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں وہ کرنسیوں کا صاحب اب وہ اس پوزیشن پہ لے آیا ہے عمران خان کی غربت کے زمانے کے بعد، جس کو یہ بحال نہیں کر سکتے، اس کی غربت کو بھی بحال نہیں کر سکتے، اس کے انڈیکس کو بھی بحال نہیں کر سکتے. یہ اس قدر نالائق ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نالائق آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس نے غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن اس نے کسی کو سڑک پہ آٹے کے پیچھے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. لعنت ہے ایسے مجرمانہ معاشرے میں پر کہ جس میں ایک طرف تو برانڈڈ کافی کی لائن نہیں ٹوٹ رہی، جیسے لینن کے مقبرے میں ایک زمانے میں لائن نہیں ٹوٹتی تھی، لائن نہیں ٹوٹ رہی اس کی، اور دوسری طرف ہر شہر میں آٹے پہ یلغار ہو رہی ہے، لائنیں لگ رہی ہیں، لوگ سارا سارا دن کھڑے ہیں اور ان کو 130 کا 120 کا کلو کا آٹا نہیں مل رہا. اور آپ مال میں جائیں، مالداروں کے لیے ہر چیز موجود ہے وہاں، جتنے مرضی آٹا لے لیں، جو مرضی لے لیں وہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کے دور میں چیزیں اس سے بہتر تھیں عمران خان کے دور سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سبسڈی دیتے ہیں تو سبسڈی دیتے ہیں آپ ان لوگوں کو کہ جو طاقتور ہیں، کہ جی آپ لوگوں کو چیزیں سستی دیں اور یا اس کو مینٹین رکھیں، زیادہ اس کو نہ بڑھائیں. سبسڈی ہے کیا؟ سبسڈی یہ ہے کہ اگر آپ کسی سرمایہ دار کو یا کسی صنعت کار کو آپ 10 روپے دیتے ہیں، کسی بڑے زمیندار کو، کسی اپنے بڑے ایم این اے جاگیردار کو اگر 10 روپے کی کوئی چیز ہے ملتی ہے، کوئی کھاد ملتی ہے 10,000 روپے کی ملتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تو 6,000 روپے کی لے لے، 4,000 ہم دیں گے. اب 4,000 کیا یہ اپنے گھر سے لائیں گے؟ یہ 4,000 روپیہ قرضوں میں سے دیتے ہیں. جو سبسڈی بڑھتی جائے گی آپ کے قرضے بڑھتے جائیں، قرضے ختم نہیں ہوں گے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سٹیبلٹی انہوں نے کہا تھا نا اکنامکس میں اس وقت تھی، تو فلانا تھا تو قیمتیں کم تھی، حالانکہ قیمتیں اس وقت بھی بڑھ رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے سود جو ہے وہ بہت زیادہ دینا پڑ رہا تھا. کیوں؟ آپ سبسڈی دے رہے تھے. سبسڈی کا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ سبسڈی مطلب ریلیف دے رہے تھے آپ بڑے لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو، تو اس لیے اس کا جو سارا اثر عوام پہ پڑتا تھا. اب اسحاق ڈار نے کیا کیا؟ تو پہلے 100 روپیہ فکس کیا. اب وہ جب آئی ایم ایف نے کہا اس کو کھولو، اس کو بند نہ رکھو، کیونکہ حوالے سے ساری پیسے آ رہے تھے اور وہ لوگوں تک پہنچ رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا
یہ آئے اور پہلے تو دھمکی دے دی انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ فکس کر دیا 220 روپے پہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 220 روپے کا ڈالر آپ کا مل رہا ہے یعنی سرکاری سطح پہ، اور آپ نے ایلسیاں بند کر دی، آپ نے ڈالر کی لین دین کے اوپر پابندی لگا دی، لیکن جو ایکسپورٹر ہیں وہ تو خریدیں گے، وہ تو 300 روپے ڈالر بھی ملتا ہے تو لے گے، اور وہ ان کی جو چیزیں بنی وہ بھیجیں گے۔ لیکن اس سے نقصان عوام کا کیا ہوا؟ عوام کا نقصان یہ ہوا کہ 220 کا ریمیٹنسز جو باہر سے ترسیلات زر جو آ رہی ہیں وہ 31 بلین ڈالر اپنا عمران خان کے زمانے میں، عمران خان کے غربت کے دور میں وہ 31 بلین ڈالر آ رہی ہے، وہ اب کم ہو کے 26-25 اور اب اور بھی کم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اب سرکاری ریٹ جو ہے وہ کم ہے اور باہر جو ہے اس کو اوپن مارکیٹ میں زیادہ بہتر پیسہ مل رہا ہے، وہ حوالے سے آ رہا ہے۔ تو حوالے میں ان کے اپنے آدمی بیٹھے ہیں، یہ حوالے پہ حملہ نہیں کر سکتے، یہ اس لیے فکس رکھا ہے انہوں نے کہ کچھ دنوں کے لیے جو اور کمانا ہے اپنے لوگوں کا حوالے وہی کرتے ہیں نا جن کے پاس پیسہ ہے۔ تو وہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے اٹس اے بیڈ کرنسی، اس کو مت بھیجو پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں، آپ ایسے کرو کہ ہمیں دے دو، ہم وہاں پیسے پہنچا دیں گے آپ۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، اور یہ اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ اور اب اس نے جب اپنی غلطی کو تسلیم تو نہیں کیا، جب غلطی کو اوپن کر دیا اس نے تو وہ اب 260 سے 290 تک خرید و فروخت ڈالر کی ہو رہی ہے۔ اب ایک چیز میں اس میں بتاتا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے، اس میں لیفٹ کے لوگوں کی جو آج کل تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، مارکسزم پڑھا ہے نہیں پڑھا، اور کچھ چیزوں کو پڑھا کچھ چیزوں کو نہیں پڑھا، یا سائے لدھیانی اور فیض صاحب اور جالب کے نام سے شعر پڑھ لیے، تو یہ تو مارکسزم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے کہ یہ جو ہمارے ترقی پسند لوگ ہیں، ان میں ہمارے ایک دوست ہیں وسیب کے، سرائکی وسیب کے، انہوں نے مجھے میسج کیا ہے، وہ میرے اس پہ ہے، اور اس پہ اور لوگوں نے بھی میسج کیے ہیں۔ وہ میسج یہ تھا کہ عطا صاحب یہ بتائیے، یہ نذیر لغاری کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے عوام کے ایڈیٹر ہیں، مجھے کسی سے نہ دوستی مجھے چاہیے ان کی، جو ایسے لوگ ہیں مجھے ان کی دوستی نہیں چاہیے، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے، نہ کرے، مجھے کسی کی عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں نا اور جس طرح یہ کمائی کرتے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کے اپنے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن غربت اور جہالت جو ہے نا ان کے پیر بنا لیتے ہیں، وہ یہ بھی پیر ہیں، یہ پڑھے لکھے پیر ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا مجھے میسج میں، میرے پاس وہ میسج محفوظ ہے، اس میں کہا کہ عطا صاحب بتائیے کہ ہم پی ڈی ایم کے دسترخوان سے اٹھ کے کہاں جائیں؟ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دسترخوان پہ بیٹھی ہے۔ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ، نوم چومسکی جیسا آدمی، نام چومسکی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اگر پاکستان میں ووٹ دوں، یہ کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں جائے، سب پڑھے لکھے ہیں، جو خواتین بولتی ہیں وہ یہ لغاری صاحب کیا بولیں گے، اور جو مرانڈو کرتے ہیں وہ کیا بولیں گے؟ اس نے جب یہ کہا مجھے تو آگ لگ گئی کہ مولانا فضل الرحمان، اس کا اپنا والد اوریا جان مقبول کو، اور ستار نیازی صاحب جو پٹکے والے جو 50 سال پہلے لکھتے تھے، وہ ان کو کیا کہتا تھا مفتی محمود، کہ وہ جب وہ آتا تھا اندر کمرے میں تو بات نہیں کرتے تھے، کہتے یہ مخبری کر کے پیسے لیتا ہے۔ یہ آن ریکارڈ ہے اوریا جان مقبول کا بھی، اور ان کے کالم جو میرے پاس پڑھا ہے، تو یہ کالموں میں لکھا گیا ہے فضل الرحمان کے بارے میں۔ آپ ان کے دسترخوان سے نہیں اٹھ سکتے، کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ آپ اپنا دسترخوان لگائیں نا،
لیفٹ کا دسترخوان کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ کوئی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کو مانتا نہیں ہے، سارے فنے ہان ہیں، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دوسرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے ہم کیوں شور بجا رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں پہ جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کرنا ہے اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جب ان کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے دسترخوان سے، خدا کے لیے وہ بھائی ذیل لغاری، تم نے کتابیں لکھی ہیں، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ فوج کے ساتھ بھی ہیں، یہ جب فوج، یہ خود کہتے تھے کہ فوج ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے تو ہم اس کو 1 منٹ میں اس کی عدم اعتماد کر دیں گے۔ یہ برا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ یہ برا اس لیے لگتا ہے کہ یہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے کیا غلطی، کیا تماشے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا؟ انہوں نے 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، 10 مہینے میں عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے 220 روپے پہ کھڑا کر کے، فکس کر کے، اور اس کا ستیاناش مار دیا، اور اپنے حوالے سے لوگوں کو، ان کو کھایا پیا، انہوں نے مزے کر دیے۔ تو ذیل لغاری اور اس جیسے دوسرے ترقی پسند، وہ بھائی یہ کوئی سامنے کمیونسٹ پارٹی ہوتی، سامنے لیفٹ کی پارٹی ہوتی، تو پھر تو ہم کہتے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی لیفٹ کی پارٹی کے دسترخوان سے اٹھ کے کہاں جائے، وہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ لیفٹ کی پارٹی کوئی نہیں ہے، لیفٹ کے لکھنے والے ہیں چاندک، جو ادھر سے مال کو ادھر سے مال، کوئی بغیر مال کے، کوئی لابی ہے کہ جی وہ کیا بولیں گے یار، وہ اچھا نہیں بولیں گے، نجم عطا کو تو بے عزتی کریں گے۔ میں ان کو جانتا ہی نہیں، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم نے جو کیا وہ سب کو پتہ ہے۔ میں ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک میں مذمت نہیں کی جا رہی، جو صحافیوں کو چاہے وہ کدھر کے بھی ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیسے ننگا کیا ہے، سب پتہ ہے بھائی، مجھے کیا بکواس کرنے کی ضرورت ہے، سب پتہ ہے آپ کو۔ تو یہ جو تماشا لگا رکھا ہے ہمارے لیفٹ کے لوگوں نے بھی، ان کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہماری فوج، ہماری بیوروکریسی، جس کے بارے میں اب سارے کہہ رہے ہیں، بیوروکریسی کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے پاس اس قدر کرنسی ہے اور کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس قدر کرنسی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست جن کا انتقال ہو گیا ینگ ایج میں ہی، میں اس کو ینگ ایج ہی بولوں گا، 50 سال 55 سال کی عمر، تو وہ مجھے ایک دفعہ لے گئے ایک کرنسی کے ڈیلر کے گھر۔ کرنسی کے ڈیلر گھر پہ مصطفیٰ کھر بھی آیا ہوا تھا، سارے آئے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے نشے میں مشغول تھے، اور میں ایک جگہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے وہ لگے ہوئے ہیں مانیٹر، اور ان کے آگے مختلف کرنسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کے پاس تو بڑی کرنسی ہے باہر کی۔ کہنے لگا نجم عطا کسی دن آنا، میں آپ کو وہ اپنا وہ کمرہ دکھاؤں گا جس کو دوسری منزل پہ ہے، اس میں کرنسیاں دکھاؤں گا کتنی ہیں میرے پاس۔ آپ یقین کریں کہ یہ کرنسی کے اسمگلر، یہ اسٹاک مارکیٹ کے ڈیلر، یہ ایکسپورٹر، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، یعنی پیسہ روپے میں نہیں، یہ اس میں ڈالروں میں، تو یہ سارا انہوں نے بہت سارا باہر رکھا ہوا اور یہاں بھی ہے، اور اب میرا خیال میں انہوں نے باہر ہی بیچ دیا ہے سارا، دبئی میں اور ان میں، اس میں ہے۔ اور یہ اس میں سب سے بڑے سرغنے جو ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، جو خود بھی کرتے ہیں، وہ شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے۔ آپ زرداری فیملی کو آپ دیکھیں، زرداری نے بے نظیر کو کیا کہا کہ اگر آپ نے نواز شریف سے لڑنا ہے، آپ گالیاں تو دے رہے ہیں نا اس کو، کرکٹ ہیرو کو، یہ کرکٹ کا ہیرو ہے، اس نے گلی جا کے اس نے اپنے ہاسپٹل بنائے ہیں، اس نے کہتے پیسے کھائے ہیں، وہ پیسے کھا کے کیا کرے گا؟ وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے،
اور یہ جو ہے ان کی جو ملکہ عالیہ ہے وہ مریم، وہ کہتی ہے یہ تو اپنے آپ کو پکڑاتا نہیں، وہ اس کو پکڑانے کے چکر میں ہے کہ اس کو پکڑا لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ قصہ ہی ختم کر دیں اس کا. یعنی وہ یہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ اگر ان کو صحیح معلوم ہے تو یہ کبھی گرفتار نہیں کریں گے، پاکستان بند ہو جائے گا. پاکستان اس قابل رہا ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہے، ڈیفالٹ کھانے کو نہیں مل رہا لوگوں کو. غریب آدمی کدھر جائے گا؟ ایک طرف آپ نے کافی پینے والوں کی لائن ہے اور ایک طرف آٹا کے لیے لوگ مر رہے ہیں، اور اسپتالوں میں جانا تو ناممکن ہے. اسپتالوں میں جانا اس لیے ناممکن ہے کہ دوائیاں اور ڈاکٹروں کی فیسیں اللہ ماں وہ تو ناممکن ہے کہ دوائی خرید سکے غریب آدمی. کیا خریدے گا؟ آپ نے بے ہنر رکھا لوگوں کو، آپ نے ہنر مند نہیں بنایا. آپ اتنا تو کرتے کہ لوگوں کو انجینئر بناتے، لوگوں کو مستری بناتے. چائنا میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی ہنر جانتا ہے، اس لیے چائنا آج اوپر ہے. آپ کے پوری کی پوری یعنی آپ 15% جو عوام ہے وہ نوکریوں میں ہے، اور 85% جو ہے وہ ان کی نوکریوں میں ان پہ کھاتے ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا نوجوان آج کا، جس کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے، ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، 170 ارب کا نئے ٹیکس آ رہے ہیں، وہ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی اتنی چلی جا رہی ہے، کرنسی آپ کی بگڑ کے نیچے چلی گئی ہے. تو وہ کیسے سوچتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیس دے، جو فیس دینے قابل نہیں ہے، آپ چھوٹے اسکولوں میں داخل کر رہا ہے. وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ہم اسکولوں کی فیس دیں یا آپ کا علاج کرائیں. یہ فیکٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فیسیں، اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے بچوں کی عید کس طرح منائیں، ہم گھر میں خوراک کس طرح پوری کریں. وہ مڈل کلاس کا وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے، علاج اتنا مہنگا ہے کہ کچھ حد ہی نہیں. اب یہ حالت تو آپ کی اس نے کر دی، اور اس پہ کوئی لیفٹ کا مراندو، جو لیفٹ کے مراندو ہے نا، جو مراندو عمران خان کو کہتے ہیں، وہ کوئی ان چیزوں پہ نہیں بولتا. میں کتاب لکھ سکتا ہوں اینٹی کرپشن جو ہے، وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئی اس نظام میں. آپ آنکھیں بند کر کے اس ملک کو نہ دیکھیں. اینٹی کرپشن جو ہے کہ پہلے دن سے اس لیے بنائی گئی کہ آپ کرپشن کو فروغ دیں. یہاں پال سارتر کا نام پاکستان کے چند پڑھے لکھے لوگ جو رہ گئے ہیں، جن کو میں پڑھا لکھا کہتا ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیفٹ کے لوگ ہوں. جو لوگ کتاب دوست ہیں وہ یہاں پال سارتر کو جانتے ہیں کہ وہ وجودیت کا، وہ فرانس کا بہت بڑا فلاسفر تھا. اس کا کہنا تھا کہ ہم پہلی دنیا کے لوگ انسانی حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن تیسری دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے قتل کروا دیتے ہیں. یہ یہاں پال سارتر نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے بھٹو کو قتل کرایا، اس کی بڑی غلطیاں تھیں، لیکن ان سب سے بہتر تھا وہ. اور عمران خان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں قتل کرنے کے. اب جوزف اسٹیگلٹس جو نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ ہے، اور وہ مانا جانا ہے، یعنی اس کو پڑھے نہ پڑھے ان لوگوں کو، جوہلا کو کیا پتہ ہے. میں ان کو جاہل کہتا ہوں، جان بوجھ کے جاہل کہتا ہوں، دانستہ جاہل کہتا ہوں، کیونکہ ان کے میں جب پوسٹیں دیکھتا ہوں اتنی گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے ذہن کتنے گھٹیا ہوں گے جن کے ذہنوں سے یہ نکلتا ہے. تو جوزف اسٹیگلٹس نے کہا ہے، پرائس آف انیکوالٹی اس کی کتاب ہے، اگر یہ پڑھیں اس کو تو ان کے لیے اچھا ہے. اس میں اس نے کہا ہے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اتنا بھیانک ہو چکا ہے، اس میں اتنا ظلم اور اتنا جبر آ گیا ہے کہ اس سے تیسری دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے کافی کے لائنیں لگی ہیں اور آٹے کا کیا حال ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے نا.
یہ عمران خان کے دور میں نہیں تھا، یہ عمران خان کی غربت کے دور میں نہیں تھا جس کو میں بحال کرنے کا کہہ رہا تھا. یہ ان کے دور میں اس نے کہا کہ بھائی پرائس آف انیکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوشل ڈیموکریسی لے کے آؤ. امریکہ کو کہہ رہا ہے، امریکہ کو، اور پاکستان میں بھی جاگیردارانہ کی جگہ سوشل ڈیموکریسی آئے. سوشل ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کو جنگ سے نکالا، ہمیں کچھ نہیں دیا، نہ پروویڈنٹ فنڈ ہے، نہ پینشن ہے، نہ دوسری چیزیں ہیں، نہ علاج کا پیسہ ہے، نہ کچھ. یہ لازمی ہے اس میں. تو وہ اس نے کہا کہ اس وقت تو کولڈ وار تھی، تو کولڈ وار کے ڈر سے کہ کہیں ہم نے مزدوروں کو، محنت کشوں کو اور عام آدمی کو ہم نے یہ فیسیلیٹیٹ نہ کیا. یعنی سوشل ڈیموکریسی میں، یہ سماجی جمہوریت میں اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کہیں کمیونزم کی طرف چلے جائیں اور انقلاب نہ آ جائے. اس انقلاب کے ڈر سے، اور جو ہی وہ اس کو انہوں نے زیر کیا سوویت یونین کو، اس کے بعد ہم غلام ہو گئے. ایسے غلام اس وقت بھی غلام تھے، لیکن وہ غلامی ایسی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. لوگ ہڑتالیں بھی کرتے تھے، لوگوں کو پینشن بھی مل جاتی تھی، لیکن لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں تھا. یہاں بتاتے نہیں تھے، نہ لیفٹ نے بتایا کبھی کہ تمہارے آئین کے تحت کیا حقوق ہے، کبھی نہیں بتایا. وہ ایک دینیات کی طرح پڑھاتے تھے مارکسزم، نہ خود پتہ نہ کسی اور کو پتہ. بڑے لوگ پہلے مر گئے، اور پنڈی کیس میں وہ سارے ادھر کے ادھر ہو گئے، ان کا ستیاناش کر دیا. باقی رہ گئے یہ عجوز بجوج جو آج جس قسم کی پوسٹیں لگاتے ہیں، صرف عمران خان. یعنی نظامی سرمایہ داری نہیں ہے، نظام عمران خان ہے. یعنی عجیب قسم کے لوگ ہیں. 4 سال اس کی حکومت نہیں رہی، اور یہ 10 مہینے میں کیا کر گئے، اور یہ ڈیلیبریٹلی کر گئے کہ آئندہ کوئی حکومت چل نہ سکے، اور جو ہم سے زبردستی یہ لے کے آئے ہیں، ہم صرف اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے، وہ کر لیا انہوں نے. اب دوسری بات سنیں آپ ڈاکٹر ارشد کی. اس نالائق آدمی کو لے لیا اپنے عمران خان نے. اس کو تو پتہ نہیں تھا، جو نام بڑا ہے جی ڈاکٹر ارشد حسین، نام بڑے کچھ نہیں، سب بیکار لوگ ہیں، یہ سب IMF کے اور ان کے ایجنٹ ہیں. یہ اس نے، آپ اندازہ کریں کہ آخری بات کہہ رہا ہوں میں، عمران خان کی غربت کو بحال کرنے کا مقصد یہی ہے میرا کہنے کا، کہ اس وقت کے انڈیکیٹر جو ہیں، اس وقت کی جو پرائسز ہیں، وہاں پہ لے آؤ تو میں آپ کو مان جاؤں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو بڑے ماہر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے. آپ نے ڈالر کا کیا ستیاناش مارا جان بوجھ کے، دانستہ. میں اس میں کتاب لکھ سکتا ہوں کہ اس سے کیا کیا بدماشی کی ہے اساک نے. یہ سمدھی ہے، میں نے داماد کہہ دیا تھا، یہ سمدھی ہے. اچھا ڈاکٹر ارشد نے کیا کیا؟ آپ اندازہ کریں، لوگ دیکھیں. آج ڈسکاؤنٹ ریٹ، سود کی شرح 17% سے 19% کر دی، اور لوگ، یہ بزنس مین رو رہے ہیں. حالانکہ بزنس ٹائکون، بیوروکریسی اور ایکسپورٹرز اور یہ بڑے بڑے اور طاقتور مافیاز، ان کے پاس کرنسیاں ہیں، سب کچھ ہے. یہ حکومت کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کھا گئی ہے. تو اس نے اس وقت، ڈاکٹر یعقوب گورنر تھا اسٹیٹ بینک کا، اس وقت آپ اندازہ کریں کہ شرح سود 23% تھی. 2004 میں جب شوکت عزیز وزیر اعظم تھا، 2004 میں مشرف کا دور تھا، جس کو بڑا زبردست عالی شان دور کہتے ہیں. جاہل لوگ، جاہل کہتے ہیں بڑا عالی شان دور تھا. اب بھائی، جس نے 23% سے سود کی شرح کو اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے اس کو واپس کر کے 5% میں لے آیا، اور اس کے بعد جن کے فکس اماؤنٹ تھے 18% پہ ان کو پیسہ ملتا تھا، جو غریب لوگ، جن کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، جن کا کوئی بھی نہیں، جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، انہوں نے فکس رکھوایا، وہ 18% ان کو ملتا تھا. اب ان کو جو ہے 5% ملے گا. اس نے کہا چلو 8% دے دیں گے. اس نے کہا ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، مہنگائی بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ ایسے کرو، آپ چلے جاؤ اسٹاک مارکیٹ میں. ان سب کی پونجی، ان سب کے غریب لوگوں کے، سفید پوشوں کے پیسے، تبھی میں کہہ رہا ہوں سفید پوشوں کے پاؤں کی چادر رومال بن گئی ہے. یہ اس زمانے میں نے لکھا تھا
ان سب کو وہاں بھیجا، اور وہاں شوکت عزیز نے اور ایک دوسرے عارف حبیب اور یہ سارے، اور ایک اور موٹا، اس کا نام بھول گیا میں، ہاں ڈیڈی جو الگ سے اپنا لگاتا ہے وہ بڑی عید پہ وہ تماشا ہے، وہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، آؤ مجھے پکڑو، نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ دولت مندوں کو حامی ہیں یہ سب، غریبوں کا کوئی نہیں ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہتا ہوں، میں اس سے پوچھا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی ان کو اسٹاک مارکیٹ میں بیچتے ہیں، وہ آپ ان لانگ ٹرم پیسے زیادہ ملیں گے، اوپن اینڈ پہ میوچل فنڈ ہے اس میں کریں، یہ چکر دے کے ادھر بھیجا، اور وہ جب ایک بھر گیا ان کو پتا ہے کہ اس کو کب پنچر کرنا ہے، اس میں پیسے نکلیں گے، جوریاں بھر دیں، لوگوں نے اپنے بینک بنا دی، عارف حبیب نے بینک بنا دیا، اور وہ پیسے کھا کے وہ وزیر اعظم آپ کا شوکت عزیز کہاں ہے؟ اس کا نام بھی ہے آج، یہ عمرانڈو کر رہے ہیں، یہ جاہل کے بچے اس کے نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا بھائی، وہ سارے لوگ مر گئے، وہ کہاں سے لائیں پیسے، وہ کہاں سے گزارا کریں گے؟ آج تو اس سے زیادہ بری حالت ہے، آج تو اتنی بری حالت ہے کہ آپ کو بتا دیا وہ سب سامنے ہے، اور آگے اور سامنے آئے گا، لیکن ان کے سامنے ایک ہی آدمی ڈٹا ہوا ہے، اور وہ عمران خان ہے، اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ عمرانڈو بھی پڑے ہوئے ہیں سارے، یہ عمرانڈو خود ہے، یہ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ 5% پہ لے آیا جناب، آج وہی 5% جو ہے 19% پہ آ گیا، تو کیا ہوا اس ملک کا کیا اثر ہوا؟ یعنی ان کے جو استاد ہیں سامراج کے، ریزرو بینک آف اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 1% اوپر نیچے کرتے ہیں سود تو ہمارے کانپتے ہاتھوں سے پیمانے گر جاتے ہیں، یعنی اتنا مشکل کام ہے۔ یہاں بیٹھے بٹھائے 23 سے 5 پہ آگے، پوچھا عشرت حسین سے کہ 5,000 کا نوٹ کیوں جاری کیا آپ نے؟ کہنے لگا 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ اس کی قیمت 1,000 پہ رہے گی۔ تو آپ عمرانڈو کرتے ہیں، یہ جتنے ہزاروں عمرانڈو ہیں آپ کے، یہ ہزاروں عمرانڈو جو آپ کے ہیں، آپ کے چہیتے زرداری اور نواز شریف اور یہ ملے، یہ سارے جو آپ کے چہیتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں لکھتے، کوئی پوسٹ نہیں آتی، واحد پوسٹ آپ لکھیں نا، آپ لکھیں یہ عمران نے یہ کیا ہے، آپ کوئی مقدمہ تو کریں، سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدمہ اس کے اوپر کرپشن کا نہیں کر سکے، یہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا ایکسرسائز کرے گا، اپنی زندگی میں اس نے کہا میں نے بڑی عیاشی کی ہے، میں نے تمام چیزیں دیکھ لی ہیں اپنی زندگی میں، اور لڑکیاں بھی مرتی تھیں اس پہ، اس میں شک ہی نہیں ہے، لیکن اس نے اس زمانے میں بھی ایک ایک بچے کو، ایک ایک اسکول میں، ایک ایک گلی میں جا کے اس نے یہ اسپتال بنائے۔ آپ بنا لو، آپ تو سڑک پہ نکل نہیں سکتے، آپ پہ انڈے مارے گئے لوگ۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ عمران کے دور کی غربت کو اگر یہ بحال کر دیں تو عوام کو از خود ریلیف مل جائے گا۔ یہ کر سکتے ہیں، کر کے دکھائیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہم ماہرین ہیں، ہم تو منٹوں میں، اور یہ گالی کوئی نہیں، ایسا اینج کر لینا، اینج ڈالر گیا، یہ تو یہ کہتے تھے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ سارا عمران نے کیا، سب تم لوگوں نے خود کیا ہے، شوکت عزیز سے لے کے ان تک، اور ان کے اوپر الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ 4 سال کو لے کے بیٹھا ہوا ہے مرانڈو، ایک مرانڈو ادھر، میں اس کی شکل پریس کلب میں دیکھی ہے، یہ کوچیاں پیچھے سے بڑھا کے، داڑیاں بڑھا کے، شکل سے کہتے ہیں ہم شکل سے ظاہر ہوں کہ ہم دانشور ہیں، یہ اپنی شکلیں ایسی بناتے ہیں۔ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کرو، اگر کر سکتے ہو کہ عمران خان کے زمانے کی غربت بحال کرو۔